نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں اور وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ارے ہم تو وہ ہے کہ وطن کے خاک سے تیمم کرتے ہیں، ارے ہم تو وہ ہے کہ وطن کے خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس وقت پورے دیش میں یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دیش کے ہر کونے میں، دیش کے چپے چپے میں یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں ہر جگہ یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی سنی علماء پوری ٹیم کی جانب سے یوم جمہوریہ بہت بہت مبارک ہو۔ یوم جمہوریہ کیا ہے کہ یوم جمہوریہ یعنی کہ یوم جمہوریہ ہندوستان کے تاریخ کا ہندوستان کے ایک تاریخی دن ہے۔ یوم جمہوریہ ایک یادگار دن، ایک اتہاسک دن ہے کہ اسی دن ہمارے دیش کا سنویدھان، ہمارے دیش کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے دیش کا دستور نافذ ہوا تھا، یعنی کہ 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کا جو سنویدھان ہے وہ لاگو ہوا تھا۔ دوستو، ہمارا آپ آج یوم جمہوریہ کے جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ اس دن یعنی کہ 15 اگست کو بھی ہم یوم جمہوریہ کا، یوم آزادی کا دھوم دھام سے جشن مناتے ہیں۔ اور کیوں نہ منائیں، کیونکہ یہ کون نہیں جانتا ہے کہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، کون نہیں جانتا ہے کہ گھر ہمارے جلے تھے، یہ کون نہیں جانتا ہے، اس تاریخ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کہ جیسے ہر مذاہب کے لوگوں نے اپنے خون جگر کو پیش کیا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگوں نے اپنے خون جگر کو پیش کیا ہے، اور ہمارے اکابرین نے بھی دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، دیش کی آزادی کے لیے اپنے خون جگر کو پیش کیا ہے۔ تو اس دن ہم یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہمیں اس دن بہت خوشی ہوتی ہے، اور 26 جنوری جو ایک یوم جمہوریہ ہے، اس دن کو بھی ہم مناتے ہیں۔ اس دن کو بھی آج اتہاسک ایک دن بنانے کے لیے ہم سب جمع ہیں کہ جب ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا، اس ہندوستان کی وادی سے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو مار بھگایا گیا۔ اب یہاں کے باغ ڈور ہندوستانیوں کے ہاتھ آ چکی، اب یہاں کی پوری ذمہ داری اب ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اب ایسے میں ضرورت تھی کہ ایک ایسے نئے قانون کی تشکیل دی جائے، ایک سنویدھان بنایا جائے، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، ایک ایسے قانون بنایا جائے کہ جہاں دیش کے ہر واسی کو، ہر ناگرکتا کو، ہر سماج کو اس کا ادھیکار دیا جائے، اسے ان کا حق دیا جائے۔ اب اس مسئلے کی جب ضرورت پڑی، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آزادی کے 15 دن کے بعد یعنی کہ 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا ایک اپنا قانون ہونا چاہیے، اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اپنا ایک لا ہونا چاہیے، جس میں ملک کے تمام باشندے کے حقوق کے تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی ہو۔ اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی اور سنویدھان لکھنا شروع کیا گیا۔ لیکن معزز سامعین، جس طرح ملک کو انگریزی کی غلامی سے آزاد دلانے کے لیے مسلمانوں اور خاص طور پر علماء کرام کی قربانیاں شامل ہے، اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور جمہوری نظام کی تعمیر کرنے میں مسلمان اور خصوصاً علماء کرام کی اہم کردار بھی شامل ہے۔ ہندوستان کے آئین بنانے میں مدد کرنے، بلکہ اس مجلس کا حصہ جیسے اور بھی لوگ تھے، ان میں 35 ہمارے مسلمان بھی شامل تھے۔ لیکن افسوس، جس طرح تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے نام کو نکال دیا گیا
اور گنے چنے نام رہ گئے۔ اسی طرح قانون بنانے میں مسلمانوں نے جس طرح محنتیں کی، مسلمانوں نے اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنی محنت کو انویسٹ کیا، لگایا، اس کو بھی تاریخ کے اوراق سے بالکل نکال دیا گیا ہے۔ افسوس تو اس بات کی ہے، سب سے بڑی افسوس اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں اب تک یہ نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی قربانیاں پیش کی ہے، مسلمانوں نے بھی قانون بنانے میں اپنی کوششیں کی ہے، اب تک ان کو بھی نہیں معلوم۔ بہرحال کل ملا کر 2 سال 6 مہینے 18 دن لگے اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں، اس کانسٹیٹیوشن کو تیار کرنے میں، اور 26 جنوری 1949 کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا، یہ کانسٹیٹیوشن کو پیش کیا گیا، اور وہاں پر جتنے بھی سانسد تھے سب کی سہمتی سے اسے پاس کر دیا گیا۔ یعنی کہ 26 جنوری 1950 کو اس سنویدھان کو دیش کے لیے لاگو کر دیا گیا۔ یہ ہمارا سنویدھان 26 جنوری 1950 کو ہندوستان میں لاگو ہو چکا۔ ہمارے ہندوستان کا جو سنویدھان ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارے قانون ہیں، جیسے ہر ملک کے لیے ایک سنویدھان ہے، ہر کنٹری کے لیے ایک سنویدھان ہے، لیکن پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہے، جتنے بھی کنٹری ہے، جتنے بھی ملک ہے، جتنے بھی ممالک ہے، جتنے بھی کنٹری ہے، سب کے الگ الگ سنویدھان ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان کا جو سنویدھان ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ کہ ہندوستان کا جو ہمارا سنویدھان ہے، جس میں 395 آرٹیکل ہے، جس میں 22 چیپٹر ہے، 12 شیڈول ہے، 2 انڈیکس ہے۔ ہمارے ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا ہے، چونکہ ہمارے ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی ان کو آزادی دی گئی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ان کو اجازت دی گئی ہے، ناانصافوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے وہ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن حیرت تو اس بات کی ہے کہ ہندوستان کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں، ہندوستان کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں جہاں مسلمانوں نے بہت بڑی قربانیاں پیش کی، ہر مذہب کے ماننے والوں نے قربانیاں پیش کی، اب آزادی کے بعد اس ہندوستان میں سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں سے مسلمان بھی ہندوستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج مسلمانوں سے ان کے حق کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جو پرسنل لا ہے اس میں ان کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں ایوان حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان پرسنل لا میں ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان اپنی جانوں کی بازی لگا دے گا، لیکن اصل خدائی قانون لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم ہونے نہیں دے گا۔ وہ اپنی جان تو اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے، اپنی جان قربان کر سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا میں اصل خدائی قانون میں وہ چھیڑ چھاڑ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی پرسنل لا میں ذرہ برابر ترمیم برداشت نہیں کر سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے